بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 اگست ہے، 3:02 ہو چکے ہیں۔ میں ہوں محمد امین، سٹارز اکیڈمی لاہور سے۔ تو جناب آج کی کلاس کا آغاز جو ہے سب سے پہلے اسی بات سے کریں گے کہ ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس جو ہے یہ رزلٹ ہے جولائی کے مہینے کا، اور زوم کلاسز کا جو ہے وہ آن لائن کلاسز کا جو منتھلی ٹیسٹ ہوا، تو اس میں پورے جو ہے وہ پنجاب کے مختلف کیمپسز سے بچوں نے جو ہے پارٹیسپیشن کی، اور یہ ان کے پیپر جو تھے چیک ہونے کے بعد جو ہے وہ فائنلی ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی باقی بھی اس سے نیچے بھی پرسنٹیج ہوگی، لیکن ابھی تک جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے۔ باقی رزلٹ کے لیے آپ اپنے متعلقہ کیمپس میں رابطہ کیجیے گا، ان تک جو ہے وہ رزلٹ پہنچ چکا ہے اور وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ مبارکباد جناب رول نمبر 725 حفصہ شمس، شاباش بیٹا، 94.6 بہاولپور کیمپس سے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ مائک پہ موجود ہیں تو پلیز کم آن دا مائک۔ یس سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں حفصہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ آپ تک رزلٹ پہنچا، کیسا لگا آپ کو؟ سر بہت اچھا لگا، چلیں اللہ جی، کا بہت شکر ہے، بہت خوشی ہوئی۔ آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ یہ پرسنٹیج آپ اچیو کر پائیں گی؟ یس سر، ایکسپیکٹیشن تو بہت تھی۔ کیا سوچا تھا کتنے پرسنٹیج آئیں گی؟ سر میں نے سوچا تھا 97 تک ہو جائے گی، چلیں اگلی محنت کی تھی۔ ویری گڈ، شاباش۔ اور میں چاہوں گا کہ اگلی بار جو ہے وہ آپ 100% سوچیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ پورے انشاءاللہ پورے سر۔ نمبر جو ہے وہ حاصل کریں۔ بلکہ میں باقی بچوں کو بھی اوورآل یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب 90s کی لائن میں جو ہے بچے آتے ہیں، اور اس دفعہ آپ رزلٹ کارڈ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہاولپور جو کیمپس ہے وہ چھا گیا ہے، اور ٹاپ 3 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہاولپور کیمپس سے ہیں، ہمارے ساتھ 10th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا، اس میں اب ہمارے ساتھ بشریٰ فاطمہ بھی موجود ہے۔ جی، رول نمبر 715۔ تھوڑی سی یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں نہیں سمجھتا کہ یہ چند ایک پرسنٹیج کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اوپر نیچے۔ بہرحال اس میں یہ میں ضرور آپ کو بتا دوں، اس میں ہماری ایک بچی ہے حافظہ حنین فاطمہ، ٹھیک ہے، اس کا ایک نمبر جو ہے، ایک کیمسٹری کا جو نمبر ہے وہ 0 لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کریکشن ہونے کے بعد دیکھیں اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ کیا آتی ہے۔ مے بی کہ وہ یہاں پہ جگہ بنائے، یہاں پہ یا کسی بھی، یعنی کہ ٹاپ 3 میں آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، یہ تو کل ہی جو ہے وہ آفس میں کی طرف سے جو ہے ڈکلیئر ہوگا۔ تو بہرحال آپ سب کی اوورآل جو ہے بہت ہی زبردست جو ہے وہ پارٹیسپیشن رہی ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ میں نہیں سمجھتا ان میں سے کوئی بھی، میرے سامنے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں، بلکہ سارے اسٹوڈنٹس، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ سب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ڈے 1 سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور آپ کی یہ آج کی یہ پروگریس جو ہے یہ اس چیز کے بتا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آپ کی جو منزل ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کے والدین نے سوچا ہوا، آپ اس کو فلفل کریں گے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی ان بچوں میں سے اگر موجود ہے مائک پہ تو وہ آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ابھی تک غیر حتمی رزلٹ ہے، اس میں ٹاپ یہ تو کنفرم ہے، ٹاپ پوزیشنز یہی ہیں، صرف ایک جو رول نمبر ہے 726 حافظہ حنین فاطمہ، ان کا رزلٹ جو ہے کچھ اوپر جائے گا۔ اب وہ کتنا اوپر جائے گا وہ ہمیں کل ہی آفیشیلی جو ہے وہ پتہ چلے گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے وہ شیئر کریں گے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ وہ کیمسٹری کا پیپر ہے، تو جیسے ہی وہ بھی آپ کا نمبر ایڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹاپ میں چلے جائیں گے۔ تو خوشی ہوتی ہے اس طرح کا رزلٹ دیکھ کر، ریئل سٹارز ہیں آپ لوگ، یہ ٹاپ 10 کا مطلب یہی ہے آپ سب ایکول ہیں، اور محنت جاری رکھیں، کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور کئی لوگ تو ابھی تک یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس چیز کی پرسنٹیج ہے، یہ کون سا رزلٹ ہے، تو یہ اٹینڈنس تو آیا تھا، آئی تھی، یا اس طرح کا نہیں ہے،
पिछली दफ़ा जो स्टूडेंट ऑफ द मंथ बने थे तो उनमें जो है वो आप लोगों का जो क्राइटेरिया था वो आपकी अटेंडेंस बेस पर आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ थी। इस दफ़ा जो ये जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं ये अपने रिज़ल्ट बेस के ऊपर आए हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जी हमारे साथ माइक पे कोई मौजूद है, कुछ कहना चाह रहे थे? जी अब हम रूटीन के लेक्चर की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और आज हमारा सबक जो है वो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये इसके जो है वो हम मश्की सवालात की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। लेक्चर के 2 हिस्से होंगे इंशाल्लाह। हम पहले हिस्से के अंदर जो है इसके जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे और दूसरे हिस्से में यानी कि आखिरी हिस्से के अंदर आपको याद होगा कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि आपने इसके एमसीक्यूज जो है वो तैयार करने हैं। इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आंसर का एक सिलसिला भी जो है वो जारी करते हैं, ठीक है जी। तो होमवर्क की जहाँ तक बात है तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो है वॉइस के ग्रुप में मुझे एक होमवर्क मौसूल हुआ है और बाकी जो है वो अभी तक नहीं आया, तो मे बी कि किसी और ने भी सेंड किया हो। मैं दोबारा से जो है वो क्लोजिंग के वक्त दोबारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है चेक कर लूँगा। अगर उसमें किसी का होमवर्क आया होगा तो यकीनन उसको भी चेक कर लिया जाएगा। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक जो है वो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ जो कि सिनफ़ अदब के अतबार से एक अफ़साना था और अल्हम्दुलिल्लाह 3 लेक्चर्स में हमारी वो रीडिंग और उसका ख़ुलासा मुकम्मल हुआ। अब हम जो है उसके मश्की सवालात की तरफ चल रहे हैं और ये आज का चौथा लेक्चर है। सवाल नंबर 1 और यकीनन ये अगर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो सवाल हैं उन्हीं के जो है वो यहाँ पर मैंने आपके साथ अपने आंसर जो है वो शेयर किए हैं। इसके अलावा जो है आप इसमें कुछ इजाफा कुछ कमी भी कर सकते हैं, आप अपने अल्फाज में भी इसको बयान कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जवाब जो हो वो टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो है वो दिया जाए, ठीक है। आप इसके अलावा जो है आप इसके अंदर जो है कुछ सवाल अगर आप एक्स्ट्रा देखते हैं तो उनके अंदर जो है वो यकीनन वो सवाल जो है बोर्ड के अंदर जो है वो आया होगा और उसमें जो है वो दोबारा से भी वो आ सकता है, उसमें हमने जो है वो इजाफा किया है। सवाल नंबर 1, चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लुबे लुबाब क्या है? जवाब, चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लुबे लुबाब ये था कि वो बद नसीब, मोहताज, मुसीबत ज़दा, गरीबुल वतन है और उसका कोई दोस्त नहीं। तो ये उसकी पूरी जो तकरीर थी, ये उसकी जो तकरीर थी उसका जो है वो ख़ुलासा था कि लुबे लुबाब कहते हैं ख़ुलासा, ठीक है जी। तो वो असल में कहना क्या चाह रहा था। तो सवाल नंबर 2, आप वही पूरी की पूरी तकरीर जो है उसको मुख्तसर भी लिखेंगे, वो भी इसका जवाब जो है वो बन सकता है। बहरहाल उसका ये ख़ास पॉइंट नुक्ता ये था कि उसका कोई दोस्त नहीं। तो सवाल नंबर 2, मुसन्निफ पर इस फ़कीर ने क्या असर किया? तो चूँकि मुसन्निफ वहाँ पे से गुज़र रहा था और आपने कल मुझे बताया था कि सर वो चांदनी चौक है दिल्ली का, तो उस चौक से वो गुज़र रहा था तो मुसन्निफ ने इस की बात को गौर से सुना, फिर अपना और फ़कीर की हालत का मुवाज़ना करने लगा। अगले पूरे सबक के अंदर जो है वो 3-4 पैराग्राफ में उसने यही किया था और उसे ताज्जुब हुआ कि वो पढ़ा लिखा है, फ़कीर जाहिल है, फ़कीर की सेहत काबिल रश्क है और मुसन्निफ जो है वो कमज़ोर है। सबसे बढ़कर ये कि फ़कीर का कोई दोस्त नहीं और मेरे इतने दोस्त हैं, अगर ये सच है तो फ़कीर को मुबारकबाद देनी चाहिए।
سوال نمبر 3، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست یعنی کہ بڑبڑیا جو تھا، اب آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سے تھے، ان سے کیا شکایت تھی۔ یہ سوال اس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ نام بھی واضح نہ ہو اور آپ کو جو ہے وہ ڈاؤٹ رہے کہ یہ کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو جواب جناب کچھ یوں بنے گا کہ مصنف کو اپنے بے تکلف دوست احمد مرزا، جو کہ بریکٹ میں یہاں پہ میں نے واضح کر دیا کہ بڑبڑیا سے، بڑبڑیا کیا ہوتا ہے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ بولتا رہے، سے شکایت ہے کہ وہ آندھی کی طرح آتے ہیں اور طوفان کی طرح جاتے ہیں، مسافہ کرتے وقت اس قدر جوش سے دباتے ہیں کہ انگلیاں بھی درد ہونے لگتی ہیں، زیادہ دیر تک ٹھہرتے لیکن جاتے ہوئے مصنف کے کل خیالات ساتھ لے جاتے کہ ان کی سوچیں، ان کے خیالات جو وہ لکھنا چاہتے تھے وہ ان تک جو ہے وہ نہ رہتے۔ سوال نمبر 4، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ کہ محمد تحسین جو ان کے دوست تھے، وہ ہر وقت جب ان سے کوئی بھی بات کرتے تو ان کی گفتگو کس گرد گھومتی تھی؟ تو محمد تحسین کی گفتگو کا محور جو ہے وہ بیوی بچوں کی بیماری ہوتا ہے۔ کسی بھی موضوع پر ان سے بات کی جاتی، وہ اپنی بیوی بچوں اور ان کی بیماری کا ذکر لے آتے۔ وہ یاد ہے نا آپ کو، اس میں انہوں نے کہا کہ جب بھی ان سے پالیٹکس پہ بات کریں تو وہ کہتے تھے کہ میری منجلی لڑکی بیمار ہے، چھوٹے کو کھانسی ہے، یہ کسی جلسے میں بھی جاتے تو وہاں پہ بچوں کو ساتھ لے جاتے اور بار بار پوچھتے دل تو نہیں گھبراتا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ اپنے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی جناب۔ سوال نمبر 5، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ادب کے اور ادبی لوگوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کے دل دادا ہیں، یعنی کہ انہیں اس چیز کا بہت شوق تھا کہ ان کے جو ادبی لٹریری لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہیں اور تصویریں یا جو ہے وہ دوسروں کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو ہے وہ میرے دوست ہیں، اس سے انہیں فخر محسوس ہوتا۔ سوال نمبر 6، مصنف کس بنا پر فقیر کو اپنے آپ سے زیادہ خوش نصیب کہتا؟ مصنف اس بنا پر فقیر کو اپنے آپ سے زیادہ خوش نصیب کہتا کہ فقیر کے دوست نہیں ہیں اور مصنف کے بہت سے دوست ہیں۔ کل آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ مصنف سے جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں، تو مجھے زیادہ تر جو آنسر ملے آپ کی طرف سے وہ آپ مصنف سے ایگری کرتے ہیں، اور میں بھی مصنف کے ساتھ ہوں کہ دوست ہونے چاہیے لیکن بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ بہت زیادہ جو ہوتے بھی نہیں ہیں، لوگ انہیں جان پہچان ہی کہتے ہیں۔ دوست بہت کم ہونے چاہیے اور چوز کر کے آپ کو بنانا چاہیے، سوچ سمجھ کے۔ جس طرح سے آپ کتابوں کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو اپنے دوست بھی جو ہے سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے، اور ایسے دوست جو کہ بالکل بھی آپ کا وقت ضائع نہ کریں۔ جی جناب، تو اب میں چاہوں گا کہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ سولو کروائیں مجھے۔ اس سوال نمبر 7 جو ہے چیٹ باکس پہ آ جائیے گا۔ تو سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا متن ذہن میں رکھ کر آپ نے درست یا غلط کی نشاندہی، نشان لگانے ہیں، نشان میں لگاؤں گا، بتائیں گے آپ۔ تو چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا، کیا یہ درست ہے؟ چیٹ باکس یوز کیجئے گا، شاباش۔ جی جناب، آنسر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گڈ، جی سب، جی تقریباً سب کا جواب جو ہے وہ مکس اپ سا آ رہا ہے۔ ذرا پھر غور کیجئے گا۔ سب سے پہلا جواب ہمیں موصول ہوا حافظہ حنین فاطمہ کی طرف سے کہ غلط ہے، اور فضیلہ نے بھی کہا کہ غلط ہے، اور فصیح حیدر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جبکہ جو ہے وہ مرزا محمد ریحان کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ چاندنی چوک میں ایک بدصورت فقیر صدا لگا رہا تھا، جناب یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، گڈ۔ چلیں جی نیکسٹ، ذرا غور کر کے پھر بتائیے گا کہ فقیر کے پاس
سب کچھ تھا، اس کا کوئی دوست نہ تھا. جی اچھا، ابھی ایک فضیلہ آپ نے کہا کہ وہ بدصورت نہیں تھا. بیٹا غور کیجئے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ بدصورت تھا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا تھا. اچھا جی، نیکسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. فقیر کے پاس سب کچھ تھا، آنسر آنا شروع ہوئے ہیں. اس کا کوئی دوست نہ تھا. تو کیا یہ درست ہے؟ فقیر کے پاس سب کچھ تھا. جی نہیں، غلط ہے یہ. اس کے پاس سب کچھ نہیں تھا. اگر سب کچھ ہوتا تو وہ مانگتا ہی کیوں؟ تو یہ آپ کو پزل کرنے کے لیے آگے لکھا ہوا اس کا کوئی دوست نہ تھا. یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جملہ غلط ہے کہ فقیر کے پاس سب کچھ تھا. کیا خیال ہے؟ تو اس کو غلط کر دیا جائے. یس. تو اسی طرح جناب احمد مرزا کو مصنف نے بڑبڑیا کا نام دیا تھا. کیا یہ درست ہے؟ احمد مرزا کے نام ہی دیا تھا. ویری گڈ، آنسر آنا شروع ہو گیا ہمیں جی. اوکے، منیب کا جواب آیا ہمیں سچیری کیمپس سے، حافظہ حنین کا بہاول پور سے، اور اقرا کا مغل پور کیمپس سے، اور مرزا محمد ریحان کا کینچی سے، اور فضیلہ کا کون سے کیمپس سے، اور جب حفصہ کا آیا بہاول پور سے، قاسم خان. گڈ. اور آپ سب کے جواب جو ہے وہ درست ہے. شاباش. اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح سے لیکچر سنے ہیں اور سمجھے ہیں. گڈ. نیکسٹ جی، اب پتہ چلتا ہے، آگے دیکھتے ہیں. شاکر خان کے ہاں سیاہی کی دوات خشک اور قلم بغیر نب کے تھا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ تو بڑے دل دادا تھے. یا غلط ہے؟ بتائیے. یعنی کہ وہ ادبی لوگوں کے بڑے دل دادا تھا، کہ ان کے ہاں اتنے امیر بھی تھے. کیا ان کے ہاں سیاہی نہیں تھی؟ کیا قلم نہیں تھا ان کے ہاں؟ ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے گا حفصہ. جی زبردست. اور قاسم خان نے کہا کہ جی جناب یہ بالکل درست ہے، اور حفصہ کا جواب غلط ہو گیا. اور اقرا نعیم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. عبداللہ نے کہا یہ غلط ہے. چلے جی، میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں. میرے خیال میں یہ درست ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قیمتی چیزیں تو موجود تھی، بہترین قسم کا کاغذ، قلم، سب کچھ موجود تھا، لیکن قابل استعمال نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، چلیں گڈ ہو گیا. نمبر 5 پہ چلتے ہیں جی. شاکر خان کے بھائی کو موسیقی سے نفرت تھی. گڈ گڈ جناب. ریم عبد الجبار کا بھی ہمیں میسج آ گیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ سائن بھیجا کراس کا. گڈ. مرزا ریحان کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. حافظہ حنین کہتی ہیں یہ غلط ہے. تو درست کون کہہ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہو گیا جناب، آپ سب کی بات مان لیتے ہیں. اور یہ نہیں غلط ہے. ٹھیک ہو گیا جناب، آپ کی بات اوکے ہے، اور یہ واقعی غلط ہے، چونکہ مصنف اس سے ضد جو رہے تھے. اور شاکر خان کے جو بھائی تھے انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا، اور وہ ستار بجا رہے تھے. گڈ ہو گیا، ویل ڈن. شاباش بیٹا، آپ سب کے لیے کلیپنگ. تو آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ خالی جگہ ہے، وہ میں نے فل کی ہوئی ہے. اس کو ہم کلیئر کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلو جی. سوال نمبر 8. متن کی روشنی میں خالی جگہ جو ہے وہ آپ نے فل کرنی ہے. متن کیا ہے؟ وہ جو سبق کے اندر جو آپ لوگوں کو ریڈنگ کے دوران میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ پہلی خالی جگہ جو ہے ریڈ کلر سے میں نے فل کی ہوئی کہ چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر ڈیش تھا، غریب الوطن. ٹھیک ہے، وطن سے دور تھا. اور احمد مرزا کی خلقت میں طبیعت میں داخل ہے کہ 2 منٹ ڈیش نہیں بیٹھا جاتا. نچلا.
یعنی کہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے, خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو اس کو جو ہے وہ نمبر 3, مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام کیا تھا؟ کرنے والے, ٹھیک ہے جی, بتائیے جی. شاکر خان. کیوں منع کرتے تھے وہ؟ چلیں چیٹ باکس میں بتائیں جی, ڈیفرنٹ سوال, کیوں منع کرتے تھے شاکر خان صاحب انہیں لکھنے پڑھنے سے کیوں منع کرتے تھے؟ گڈ, بتائیے جی. کیونکہ وہ انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ سیر کرانے لے کر جانا چاہتے تھے, اور انہیں کہتے تھے کہ آپ بس ہمارے ساتھ رہیں, کھانا کھائیں, دوستوں سے ملواتے تھے, اور مصنف چاہتا تھا کہ وہ پرسکون جگہ پر بیٹھ کر کچھ لکھ سکے. تو یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے جی, ہو سکتا ہے بورڈ میں اس دفعہ یہ سوال آ جائے کہ شاکر خان جو ہے وہ مصنف کو لکھنے پڑھنے سے کیوں منع کرتے تھے. نمبر 4, احمد نگر کے رئیس کا نام ڈیش ہے. طالب علی. ٹھیک ہے جی, لکھ لیجئے گا اپنی کاپیز کے اوپر. اور میرے ادب پسند دوست کا نام شاکر خان ہے. ادب پسند جو ادب سے, لٹریچر سے لگاؤ رکھتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ کو بھی اردو لٹریچر سے جو ہے لگاؤ ہوگا, آپ کی اپنی قومی زبان بھی, اور کوئی نہ کوئی کتاب بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے. آخر الذکر دونوں سوال جو ہیں یہ لیٹسٹ ہیں, ان میں جو ہے وہ میں نے اپنے نوٹس کا اس کو حصہ بنایا, اور یہ جو ہے وہ پنجاب کے مختلف تعلیمی بورڈز کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں. سوال نمبر 9, سجاد حیدر کا لکھا ہوا کون سا سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بظاہر آپ کو یہ بہت آسان لگ رہا ہوگا, لیکن بیٹا جب سالانہ پیپر کے اندر بچہ بیٹھتا ہے اور وہ کتاب کو اچھی طرح اگر نہیں پڑھتا تو وہ یہ جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے. تو سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا سبق جو ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ, یہ آپ نے مکمل پورا اسی طرح انورٹڈ کوما میں لکھنا ہے, ہمارے نصاب میں شامل ہے. تو آج کا ہوم ورک بھی یہی ہے, آن یور چوائس آپ نے 5 شارٹ آنسر کویسچن لینے ہیں اور ان کو ایسے سولو کرنا ہے, فرض کر لیا کہ وہ آپ کو بورڈ کے پیپروں میں آ چکے ہیں اور آپ نے ان کو سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 10, یہ ہے جناب کے سبق جو ہے صنف ادب کے اعتبار سے ایک افسانہ تھا, اور افسانہ کسے کہتے ہیں شروع میں آپ کو بتایا تھا, لیکن یہاں پہ باقاعدہ طور پر اس کی جو ہے وہ تعریف بیان کی جا رہی ہے. نوٹ کیجئے گا کہ افسانہ سے کیا مراد ہے. یہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر, دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالیں. ان کے کردار فرضی ہوتے ہیں, اس کے کردار جو ہیں فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں. اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکے. ایک نشست جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, اور وحدت تاثر اور اس کی بڑی خوبی ہے. اور افسانہ میرے نزدیک جو ہے وہ مختصر اگر بیان کیا جائے تو ایک ایسی کہانی, ایک ایسا نثری انداز جس کے اندر جو ہے مصنف جو ہے قاری کو ایک بند گلی میں داخل کر کے خود وہاں سے چلا جائے, اور وہاں پہ جو ہے مصنف جو قاری ہے وہ سوچنا شروع کر دے کہ اس کا اینڈ کیا ہوا, اور اس کے ذہن میں بلکہ بہت سے سوالات جنم لینا شروع کر دیں, اور معاشرے کی کسی نہ کسی برائی کو وہ اجاگر بھی کریں, اور اس کے حل کی طرف جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. جس طرح سے ہمارے شامل نصاب جو ہے ایک افسانہ ہے ملمہ, وہ بھی جو ہے وہ ہے, اور اسی طرح سے اور بھی انٹرمیڈیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ افسانے موجود ہیں. تو یہ تھا جناب ہمارے مشقی سوالات اور ان کے جوابات, اور آج کا ہمارا یہ لیکچر. اب ہم جو ہے وہ اپنے آج کے کویسچن آنسر کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.